کہیں میں نے ایک قصہ ایک بار پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ کو انفارمیشن یہ ملی کہ اس کا سب سے قابل ترین وزیر وہ کرپشن میں ملوث ہے. تو بادشاہ نہ خود کرپشن میں انوالو ہوتا تھا نہ کسی کو ہونے دیتا تھا، لیکن تھا انصاف پسند. تو بجائے اس کے کہ سنی سنائی بات پر یا جو انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی تھیں ان پر ایکشن لے لیتا، اس نے اس کی تحقیق کرنا ضروری سمجھی اور خاموشی سے انٹیلیجنس کو یہ اسائنمنٹ دی کہ ان وزیر صاحب کی خاموشی سے، کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو تاکہ اس کی عزت پہ حرف نہ آئے، تحقیق کرو. تو انٹیلیجنس نے کچھ وقت صرف کیا اور آ کے جو رپورٹ دی وہ یہ دی کہ ایک بات تو فار شیور کہ کرپشن کی ہے انہوں نے، لیکن اتنے انٹیلیجنٹ اور سمجھدار انسان ہے کہ پروف کو نہیں چھوڑا. تو اس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے علیحدگی میں بادشاہ نے اس وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھ تک رپورٹس آئی تھیں جو ویریفائی بھی ہو گئیں کہ تم کرپشن میں انوالو ہو، لیکن ثبوت کوئی نہیں ملا مجھے، تو میں بغیر ثبوت کے تمہیں سزا دے نہیں سکتا، لیکن میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اسپیئر نہیں کروں گا. میں تم سے 3 سوال پوچھ رہا ہوں، ان کے اگر جواب دے دو گے تو تم وزارت پر قائم رہو گے، جواب نہ دے پائے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی. تو وزیر کو اپنی سمجھ اور علمیت اور عقل بڑا فخر تھا اسے، تھا بھی بہت سمجھدار. تو نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سوال پوچھیے. تو اس نے کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ تیسرا کہ کوئی انسان رب تعالی یا ملکی قانون سے روگردانی کب کرتا ہے؟ تو وزیر نے دل میں سوچا کہ کون سے سوال ہیں، میں ایک لمحے میں جواب دے دوں گا. تو بادشاہ نے کہا کہ تم 48 آورز لے لو، 48 آورز میں اگر جواب نہ دے پائے تو سر قلم کر دیا جائے گا. تو وہ چلا گیا گھر، جا کے فیملی سے بات کی اور بڑے استہزائی انداز میں کہ بڑے سوال پوچھے ہیں. اب وہ فیملی والے جب بیٹھ کے سوچنے لگے تو جواب نہیں آیا. تو وزیر کے ملنے والے جتنے دانشور لوگ تھے ان کو بلایا. تو 24 گھنٹے گزر گئے، کہیں سے جواب نہیں ملا. تو جب مایوس ہو گیا وزیر تو اس نے سوچا کہ زندگی زیادہ اہم ہے بنسبت وزارت کے، تو میرے پاس ابھی 24 گھنٹے باقی ہیں، تو میں اگر ان 24 گھنٹوں میں کوشش کروں تو ملک کی سرحدوں سے باہر جا سکتا ہوں، بھاگ جاؤں گا تو جان بچ جائے گی میری. فیملی نے بھی یہی ایڈوائز کیا کہ جان بچاؤ. وہ چل پڑا سفر پر. اگلے دن وہ جا رہا تھا تو پیاس بے پناہ لگی اسے. اب وہ آبادی سے بچ کے چلتا تھا کہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ میں وزیر ہوں تو پکڑ کے واپس بھیج دیں گے. تو ایک ویرانے میں دور اس نے دیکھا ایک معمر آدمی، وہ ہل چلا رہا ہے. تو اس نے سوچا کہ یہ اکیلا ہے، ذمہ دار، اور ہے بھی کافی بوڑھا، تو یہ مجھے اوور پاور نہیں کر سکتا اگر پہچان بھی لے تو اس کے پاس پانی ضرور ہوگا. تو گیا اور بڑے احترام سے کہا کہ بابا جی میں مسافر ہوں، پیاس بڑی شدید ہے، تو اگر آپ پانی دے دیں. تو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ ہاں پانی میں دیتا ہوں آپ کو، لیکن آپ عام مسافر نہیں ہیں، آپ تو بڑے کوئی خاص آدمی ہیں. تو اس نے کہا نہیں میں عام ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم حکمرانوں میں سے ہو.
تو اس نے مجبوراً بتا دیا یہ سوچ کے کہ اس بابے کو کیا ہے. اس نے کہا کہ میں وزیر ہوں اور میرے اوپر یہ افتاد پڑی ہے. تو اس نے کہا اچھا وہ سوال بولو کیا ہے, شاید میں جواب دوں. تو اس نے کہا اتنے پڑھے لکھے دانشور جواب نہیں دے پائے تو آپ کیا جواب دیں گے مجھے؟ اس نے کہا نہیں بات کا ہو یہ جاتا ہے کہ ان پڑھ آدمی جواب دے دیتا, پڑھا لکھا نہیں دے پاتا, تم بولو. تو اس نے کہا کہ پہلا سوال یہ کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ تو بابا جی نے بغیر کچھ سوچے فوراً جواب دیا کہ موت. ٹھیک. یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے. تو اسے حوصلہ ہوا کہ بغیر غور کیے بغیر سوچے انہوں نے فوراً جواب دیا, تو اس کا مطلب یہ دوسرے سوال کا جواب مل جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے, یہ دوسرا سوال ہے. انہوں نے بغیر سوچے جواب دیا کہ یہ دعویٰ کہ یہ چیز میری ہے, ملکیت. کیونکہ اگر یہ سچ ہو تو جب میں مروں تو یہ ساری چیزیں میرے ساتھ جائیں, میں تو ایک بھی نہیں لے جا پاؤں گا. تو یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ یہ چیزیں میری ہیں. تو وزیر کو حوصلہ ہو گیا کہ سوال دو تو جواب مل گئے. تو اس نے کہا آپ تیسرے سوال کا جواب بھی دے دیں کہ انسان رب تعالیٰ اور قانون سے روگردانی کب کرتا ہے؟ تو نے کہا کہ دیکھیے دو سوالوں کے جواب میں نے دے دیے. میں غریب آدمی ہوں, آپ حکمرانوں میں سے ہیں, مجھے I'll be honored کہ وہ کھیتوں کے پار جو گھر ہے وہ میرا ہے, تو آپ وہاں چلیے آرام سے بیٹھیے. تیسرے سوال کا جواب مجھے آتا ہے, میں دے دوں گا آپ کو. تو آپ وہاں بیٹھیں سائے میں, تو جب جواب بتا دوں تو آپ واپس چلے جائیے. تو وزیر نے سوچا کہ اس میں کیا حرج ہے, چلتے ہیں. تو چلے گئے گھر. تو انہیں بابا جی نے اپنی چارپائی پہ بٹھایا اور جوتے ووتے ان سے کہا آپ اتاریے, ریلیکس کریں. تو بیٹے کو آواز دی اور کہا کہ جو وہ برتن جس میں ہم کتے کو کھانا دیتے ہیں, دودھ دیتے ہیں, وہ لے آؤ. وہ آ گیا. تو بابا جی نے کہا دودھ بھی لے آؤ. تو برتن میں دودھ ڈال دیا, بھر دیا اسے, اور اس کے بعد کہا کہ کتا لاؤ. تو جب کتا آیا تو کتے کے آگے وہ برتن رکھ دیا, اس نے دودھ پینا شروع کر دیا. جب آدھا پی لیا تو اس نے کہا کتا لے جاؤ. تو باقی آدھا دودھ جو تھا اس نے وزیر سے کہا کہ یہ لو پیو. تو اس نے کہا آپ کا دماغ صحیح ہے, کتے کا جھوٹا دودھ میں پیوں گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے مت پئیں, آپ سوال کا جواب نہیں دیتا میں. منت سماجت کی, لیکن بابا جی مانے نہیں. تو بالآخر وزیر نے سوچا کہ میں فی الحال یہ پی لیتا ہوں, یہ جواب دے دے گا, تلوار میرے پاس ہے, میں اس کی گردن اڑا دوں گا, تاکہ یہ کسی کو بتانے کے لیے زندہ ہی نہ رہے کہ میں نے یہ دودھ پیا تھا جھوٹا. اس نے کہا ٹھیک ہے لاؤ میں پی لیتا ہوں. برتن لے کے جب منہ تک لے گیا تو بابا جی نے ہاتھ بڑھا کے برتن لے لیا, کہا چھوڑ دیجئے. میں کہا یہی جواب ہے اس تیسرے سوال کا کہ یا تو انسان شدید لالچ کے زیر اثر اللہ کے قوانین سے یا ملکی قوانین سے روگردانی کرتا ہے, یا خوف کے تحت. دیکھیے مجھ سے آپ میری مرضی کے خلاف غلط کام صرف ایک ہی صورت میں کرا سکتے ہیں, یا مجھے لالچ دے کے, یا خوف, یا مجھے زندگی کا خوف ہو جائے کہ میری جان چلی گئی, اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ ڈر ہو کہ آپ میری بے عزتی کروا دیں گے. یہ تین خوف ہیں. اور عجیب بات یہ ہے, نوکری کا ڈر ہوگا مجھے کہ میری نوکری نہ چلی جائے, آپ باس ہیں نوکری سے نکال دیں گے. دعویٰ میرا یہ ہے کہ میرا رازق رب ہے, بے شک,
لیکن کوئی انسان مجھے رزق نہیں دے سکتا. میں کہتا زبان سے یہی ہوں، لیکن میں اپنے سینئر کا ہر حکم ماننے پر مجبور ہوں کہ مجھے نوکری سے نہ نکال دے، میری لگی ہوئی روزی نہ چلی جائے. ٹھیک. لیکن زبان سے دعویٰ یہ ہے کہ رزق میرے رب کے پاس ہے، وہی مجھے فراہم کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میری موت کا وقت بھی معین ہے، مقام بھی معین ہے، اور طریقہ بھی معین ہے. اور زبان سے یہ کہتا ہوں کہ میری زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. کوئی شخص نہ مجھے زندہ رکھ سکتا ہے اور نہ مجھے وقت سے پہلے مار سکتا ہے اگر میرے رب نہ چاہے. جی. لیکن زندگی کے خوف سے میں ہر غلط کام کرنے کو تیار ہو جاؤں گا. تیسری بات میں زبان سے یہ کہتا ہوں کہ عزت و ذلت میرے رب کے اختیار میں ہے. صبح سے شام تک میں کہتا ہوں کہ نہ کوئی آدمی مجھے عزت دے سکتا ہے، نہ عزت کو چھین سکتا ہے اگر میرے رب نہ چاہے. ٹھیک. لیکن یہ سوچ کے کہ یہ مہم چلا دے گا کوئی تو میرا کیا بنے گا، میں غلط کام کرنے پہ تیار ہو جاؤں گا. تو وہ وزیر صاحب بھی جان کے خوف سے وہ تیار ہو گئے. تو بابا نے کہا یہی جواب ہے